ویلکم ٹو سیٹل اراؤنڈ دا ورلڈ. میں ہوں شاہد غنی. آج ہم ایک بڑے ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں. جس طرح سے کہ بہت سے لوگ پاکستان سے پوری دنیا سے دوسرے کنٹریز میں خاص طور پہ ان کنٹریز میں جہاں کی اکانومی اچھی ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کنٹریز میں زیادہ بہتر طریقے سے اپنا بزنس پرفارم کر سکتے ہیں. زبان کا مسئلہ نہیں ہے, یا یہ کہہ لیں کہ جن کنٹریز کی ہم زیادہ تر جہاں لوگ اپنا کاروبار شفٹ کرنا چاہتے ہیں یا وہاں جانا چاہتے ہیں, ان کنٹریز میں اگر دیکھا جائے تو سر فہرست وہ کنٹریز آتے ہیں جن کی لینگویج انگلش ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ دوسرے کنٹریز میں جن میں چائنا سر فہرست ہے وہاں پر بھی جاتے ہیں, وہاں بھی وہ بزنس کرتے ہیں, مگر وہاں کا بزنس اور جو انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں ان کے بزنس میں فرق یہ ہے کہ جب ہم چائنا جاتے ہیں تو ہم وہاں کوئی چیز پرچیز کرنے کے لیے جاتے ہیں, یعنی ہم ایز اے بائر وہاں جاتے ہیں اور اپنے کنٹریز میں وہاں سے ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اور لا کے یہاں پر بیچتے ہیں. مگر انگلش اسپیکنگ کنٹریز میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ وہاں جا کے رہنا چاہتے ہیں, وہاں اپنی جو باقی زندگی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہیں پر گزاریں اور وہیں پر ہی ہم اپنا کاروبار چلائیں. تو اس میں آج ہم کوشش کریں گے کہ بزنس ویزا کیسے ہم لے سکتے ہیں اور بزنس ویزا کے اوپر کیا کیا جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں, کیا کام ہم کر سکتے ہیں اور کیا کام اس طرح کے ہیں جو ہم وہاں نہیں کر سکتے. ان تمام امور کا بغور جائزہ لیں گے اور یہ بھی کوشش کریں گے کہ اگر کوئی ہمیں کال کرنا چاہے, پوچھنا چاہے, کوئی کویشچن ہو تو ہم یہ بھی انکریج کریں گے کہ آپ کال کریں, ہم آپ کے کویشچن کا جو آنسر ہے اس کو دینے کی بھرپور کوشش کریں گے. تو چلتے ہیں ہم یو کے. یو کے ایک ایسا کنٹری ہے جہاں ہمارے بہت سے کنٹریز کے جن میں پاکستان ہے, انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے اور بھی یورپین بہت سے کنٹریز کے لوگ وہاں پر جا کر رہتے ہیں, اپنا بزنس کرتے ہیں. اور اگر اس کی ہم اس طرح سے دیکھیں کہ پاکستان سے خاص طور پر بہت سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی وہاں پر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, وہ وہاں پر پڑھتے بھی ہیں اور پڑھنے کے بعد وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ وہیں پر سیٹل ہو جائیں. سیٹل ہونے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی وہ اپنا بزنس یا کوئی جاب وہاں چاہیے ہوتی ہے. تو بزنس بیسکلی ایک بہترین راستہ ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ وہاں پر اپنی اسٹڈیز کو مکمل کرنے کے بعد وہاں رہنا چاہے تو وہ وہاں بجائے اس کے کہ وہ کوئی جاب کرے, کسی کے پاس جائے کہ وہ اس کو نوکری دے, تو کیوں نہ وہ کوئی ایسا کام کرے کہ لوگ اس کے پاس آئیں کہ وہ ان کو وہاں پر اکوموڈیٹ کرے, یعنی ان کو وہاں پر جابز پرووائڈ کرے. اس طرح سے وہاں وہ اپنا اسٹے بھی پرولونگ کر سکتے ہیں, وہاں رہ سکتے ہیں جو ان کی خواہش ہے, اور وہاں پر یو کے کی اکانومی میں وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کنٹری میں رہ کر ان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو ان ریٹرن وہ کنٹری ہماری اکانومی میں بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. جو ہمارا بزنس مین جو وہاں پر جا کام کرتا ہے وہ جو بھی کام کرے گا وہ اس کا ایک حصہ اپنے کنٹری میں ضرور بھیجے گا. یہاں پر اس کی فیملی ہے, یہاں ٹائز ہیں ہماری پاکستان میں, تو جو بھی بزنس مین پاکستان سے باہر جا کام کرتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی جو وہاں کی کمائی ہے وہ اگر اس نے کہیں پر سیو کرنی ہے تو وہ پاکستان میں بھیجے. وہ وہاں پر بھی لگاتا ہے مگر
زیادہ تر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ لوگ پاکستان بھی اپنا پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہماری جو گورنمنٹ ہیں وہ ڈفرینٹ ان کے اقدار میں وہ کوئی نہ کوئی اسکیم ایسی ضرور نکالتی ہے کہ جو ہمارے وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں، جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، خاص طور پہ UK میں، وہ پاکستان اپنا پیسہ بھیجیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جو بزنس جو ہمارا بزنس مین ہے وہ وہاں پر جا کے کر سکتا ہے، اور کون سے ایسے کاروبار ہیں جو وہاں بڑے مقبول ہیں، وہاں پر کیے جا سکتے ہیں۔ اب اس کے ڈفرینٹ روٹس ہیں، یعنی ایک جو بزنس مین ہے وہ ڈفرینٹ روٹس یوز کر کے وہاں پر جا کے اپنا بزنس کر سکتا ہے۔ اس میں ایک تو روٹ جس طرح ہم نے پہلے بات کی، ایک تو ہے ایک اسٹوڈنٹ جو وہاں پر گیا ہے، اس نے وہاں پر کوئی بھی ڈگری کی ہے۔ زیادہ تر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پر جا کے کوئی نہ کوئی بزنس مینجمنٹ کا کورس کرتے ہیں، اور وہ کرنے کے بعد پھر وہ وہاں پر اس کو اپلائی بھی کرتے ہیں۔ اس میں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایک کالر بھی ہیں، تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ کال لیں اور پھر اس کا جواب دیں۔ جی السلام علیکم جی، میں ثاقب بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بزنس ویزا اپلائی کرنے کے لیے کن کن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی، ثاقب صاحب ہمارے ساتھ تھے، ان کا سوال یہ تھا کہ کاروباری ویزا لینے کے لیے کون سے ڈاکومنٹس یا دستاویزات جو ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں۔ ثاقب صاحب اس میں یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ بتا دیتے کہ اصل میں کاروباری ویزا جو ہے وہ کئی اس کی اقسام ہیں۔ کچھ تو یہ ہے کہ آپ کوئی کاروبار آلریڈی کر رہے ہیں پاکستان میں، اور آپ نے وہاں جانا ہے اور وہاں اپنے کاروبار کے سلسلے میں جانا ہے، یعنی آپ وہاں جو آپ کا ایگزسٹنگ بزنس ہے، آپ اسی بزنس کی کوئی ڈیل کرنے کے لیے، کوئی اپنا مال جو کہ آپ کے پاس ہے وہ بیچنے کے لیے، یا جو وہاں پر ہے وہ اس کو خرید کے پاکستان لے کے آنے کے لیے آپ وہاں جانا چاہتے ہیں۔ اس کو بھی ہم یہ بھی ایک بزنس ہی ہے، اور اگر آپ کو یہ چاہیے ہے تو اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پاکستان میں کوئی نہ کوئی بزنس میں انوالو ہوں، آپ کوئی ایسا کاروبار کر رہے ہوں جو کہ آپ کا کوئی اسٹیبل بزنس ہو، یعنی اس طرح کا بزنس ہو جو جب آپ اس کے بارے میں بتائیں تو پتہ چلے کہ یہ ایک ایسا کاروبار ہے جس میں آپ خاصی دیر سے آپ اس کاروبار کو کر رہے ہیں، اور آپ خاصے اس میں اسکلڈ ہیں۔ اگر یہ والا بزنس ہے آپ کا، اور پھر آپ نے جہاں جانا ہے، جس کنٹری میں جانا ہے آپ نے، وہاں جا کے، چونکہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں UK کی، تو اگر آپ کا سوال یہی ہے کہ UK جانا چاہتے ہیں، تو پھر وہاں آپ کو جس نے انوائٹ کیا ہے، جس کمپنی نے آپ کو وہاں سے انویٹیشن دیا ہے، اس کمپنی کی بھی کوئی وہاں پر رجسٹریشن ہوگی، اس کمپنی کا کوئی پروفائل ہوگا۔ وہ کمپنی یہاں آپ کو جو لیٹر لکھے گی وہ یہ بتائے گی کہ آپ ان کے ساتھ آلریڈی ایک ڈیل میں ہیں، یا آپ کاروبار کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور آپ کو وہ یہاں بلوا رہے ہیں کوئی چیز جو آپ نے وہاں سے خریدنی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کا معائنہ کرنے کے لیے کہ کیا وہ اس قابل ہے کہ آپ اس کو، کوئی مشینری ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آپ پاکستان لے کے آنا چاہتے ہیں، اور وہ انویٹیشن میں یہ بات لکھیں گے۔ جب وہ یہ لکھیں گے کہ آپ وہاں پر یہ کام کرنے جا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی کورسپونڈنس ہوگی آپ کی آپس میں، کوئی ای میلز آپ نے ایکسچینج کی ہوں گی، تو وہ والی جو ای میلز ہوں گی وہ بھی آپ نے ایمبیسی میں پیش کرنی ہے، یا جب آپ اپنی ویزا اپلیکیشن دیں گے۔ اس کے بعد آپ کا جو پاسپورٹ ہے، بڑا ہی ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے، وہ آپ دیں گے۔ پھر آپ اپنے بزنس کے متعلقہ آپ کے پاس جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں، آپ کی رجسٹریشن ہے،
آپ کوئی ٹیکس ویکس پے کرتے ہیں تو وہ ہے، آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے، آپ کی جو فیملی ہے اس کے ڈاکومنٹس ہیں، یہ تمام ڈاکومنٹس، اور پھر آپ کا جو ویزا اپلیکیشن فارم ہے، یہ ویزا فارم بھریں گے، ایک لیٹر لکھیں گے اور یہ سارا لگا کے تو پھر آپ امبیسی کی اپائنٹمنٹ کوائیں گے اور وہاں جا کے بایو میٹرک دیں گے اور اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کر دیں گے۔ امید ہے کہ آپ کے کویشچن کا ہم آنسر دے پائے ہیں۔ باقی جو بات کرتے ہیں چھوٹی سی ایک بریک کے بعد۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو ایک سوال تھا ثاقب صاحب کا ہمارے پاس کہ ڈاکومنٹس کون سے چاہیے ہیں، تو اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں دوبارہ بتا دوں کہ جو ڈاکومنٹس ہم نے ساتھ دینے ہیں ان کی ایک باقاعدہ سے ایک ترتیب لگانی ہے، اور ایک لیٹر بھی جو امبیسی میں جو ویزا اپلیکینٹ ہے وہ دے گا، وہ اس میں اپنے اس کمپنی کے ساتھ جو اس کی ڈیل ہے اس کے بارے میں لکھے گا، اور جو وہ کام کرنے جا رہا ہے تھوڑی سی اپنے کام کی بیک گراؤنڈ دے گا، اور یہ بڑے ہی محتاط طریقے سے یہ سارا کچھ کرنا چاہیے، اور امبیسی کو کوئی بھی غلط انفارمیشن یا انکمپلیٹ انفارمیشن نہیں دینی چاہیے۔ یہ سب دے کے اور پھر اپنی فیملی کے جو آپ کی پاکستان میں فیملی ہے اس کا FRC ہے آپ کے پاس، یا کوئی برتھ سرٹیفکیٹ ہے بچوں کا، یہ تمام چیزیں آپ نے اس کے ساتھ لگانی ہیں۔ بینک اسٹیٹمنٹ اپنے بزنس کی بھی، اپنی پرسنل بھی بینک اسٹیٹمنٹ، اور ان میں فنڈز بھی ہونے چاہیے۔ یہ ہے کہ بینک اسٹیٹمنٹ ساتھ لگا دیں، کوئی فنڈ ہی نہ ہو تو پھر بھی آپ کا جو ویزا اپلیکیشن ہے وہ ڈکلائن کر سکتی ہے۔ یہ چیزیں ساتھ لگا کے تو امبیسی میں آپ کی اپائنٹمنٹ ہوگی، وہاں پر جائیں اور اپنا بایو میٹرک دیں، آپ کی بایو میٹرک پکچر ہوگی، تو پھر انشاءاللہ آپ کی جو ویزا اپلیکیشن ہے وہ وہاں پر سبمٹ ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ایک جو میں نے بتایا یہ بھی ایک بزنس ویزا ہی ہے۔ اب جو کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، یعنی یہ کہ کوئی اگر یہ کہے کہ جی کہ میں نے وہاں جا کے ہی رہنا ہے اور اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، میں نے وہیں پہ کاروبار کرنا ہے، تو ایک کیٹیگری ہے جس کو پہلے انٹرپرینیور کہتے تھے، ٹیئر 1 ایک کیٹیگری تھی UK کی، جو کہ اب انہوں نے ریپلیس کر دی ہے۔ یعنی اس کو اس طرح سے ریپلیس کر دیا ہے کہ اس کا جو نام ہے وہ اب پہلے تھا انوویٹر، اب انہوں نے اس کا نام رکھ دیا ہے انوویٹر فاؤنڈر۔ اور یہ ایسی کیٹیگری ہے جس میں اگر کسی کے پاس فنڈز نہیں بھی ہیں تو بھی، مطلب زیادہ فنڈز نہیں ہیں تو بھی وہ وہاں جا سکتا ہے اور جا کے اپنا جو بزنس ہے وہ سیٹ اپ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے جو ڈاکومنٹ چاہیے ہیں وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ایپلیکنٹ ہے، جس نے اپنا ویزا اپلائی کرنا ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ وہ کیا کام ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ یعنی یہ جو میں نے آپ کو بتائی کیٹیگری، یہ وہ کیٹیگری ہے جس میں کوئی ایسا کام کرنے والا ہی جا سکتا ہے جو انوویشن کے زمرے میں آتا ہو، یعنی ایسا کام جو کہ باقی لوگ نہیں کر رہے اور اس کو آتا ہے، تو وہ یہ پھر اس کو انوویٹر فاؤنڈر کے نام سے وہ پکارتے ہیں۔ یعنی اس طرح سے کہ وہ ایک ایسا آئیڈیا بزنس کا جنریٹ کرے گا اور وہ ایک پروپوزل بنائے گا، ایسا پروپوزل جو UK کی گورنمنٹ کو پریزنٹ کرنا ہے۔ اب UK کی گورنمنٹ کو جب ہم نے پریزنٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے، اس کا بھی حال انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ وہ کچھ انڈورسنگ باڈیز ہیں یا کچھ انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پر یہ جو آپ کا پروپوزل ہوگا بزنس کا، یہ وہاں پر جائے گا، وہاں وہ اس کو دیکھیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ کیا یہ بزنس جو ہے یہ وائبل ہے، یہ اسکیلیبل ہے، یعنی ایسا بزنس ہے جس سے کہ کوئی فائدہ بھی ہو، اور یہ ایسا بزنس نہ ہو جو کہ آلریڈی چل رہا ہو۔ یعنی کوئی ایگزسٹنگ بزنس، ایگزسٹنگ کوئی ایسی ٹریڈ نہیں ہے، ایگزسٹنگ کوئی اسکل ایسی نہیں ہے، یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ایک اچھوتا آئیڈیا ہے بزنس کا، جو کہ شاید وہاں پر پہلے سے لوگ اس کے اوپر کام نہیں کر رہے۔
اگر وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ایسا آئیڈیا ہے بزنس کا جو پہلے یو کے میں لوگ اس کے اوپر کام نہیں کر رہے مگر کوئی اور لے آیا ہے اس کو، تو پھر اس کو انڈورس کر دیں گے۔ جب وہ اس کو انڈورس کر دیں گے، وہ یہ کہہ دیں گے کہ جی یہ، یعنی انڈورس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ تصدیق کر دیں گے کہ یہ کاروبار ایک ایسا کاروبار ہے کہ اگر یہ یہاں پر کیا جائے تو اس سے کرنے والے کو بھی اور یو کے کی گورنمنٹ کو بھی اس سے خاصا فائدہ ہو سکتا ہے۔ جب انڈورس ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ جو اپلیکنٹ ہے وہ اپنا ویزا اپلیکیشن کی طرف آ جائے گا۔ ویزا اپلیکیشن میں یہ ہے کہ اس کا ویزا اپلیکیشن بھی باقی جو ویزا اپلیکیشنز ہیں ان کی طرح ہی ہے، مگر تھوڑی سی اس میں چینجز یہ ہیں کہ اس کی جو ویزا اپلیکیشن فیس ہے وہ تھوڑی باقی ویزا اپلیکیشن سے تھوڑی زیادہ ہے، مگر اس کے آگے کچھ اس کے بینیفٹس بھی ہیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جو آئی ایچ ایس ہے، یعنی جو آپ نے انٹرنیشنل ہیلتھ سرچارج ہے وہ پے کرنا ہے، اور وہ 3 سال کے لیے ہی پے کرنا ہوتا ہے، اور یہ ویزا بھی 3 سال کا ہی ملتا ہے۔ 3 سال کا یہ ویزا اپلائی کر دیا جاتا ہے، ساتھ میں اس کی جو آئی ایچ ایس ہے وہ پے کر دی جاتی ہے، اور اس میں جس نے جو مین اپلیکنٹ ہے وہ اگر چاہے تو اپنے بیوی، اپنے بچوں کو بھی اپنی اپلیکیشن میں شامل کر سکتا ہے۔ اس کے بینیفٹس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ ہمیں پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، تو ان کی کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم، میں زبیر بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، بزنس ویزا اپلائی کرنے کا کیا پروسیس ہے اور اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جی، زبیر صاحب تھے ہمارے ساتھ۔ ان کا سوال یہ تھا کہ کاروباری ویزا کی جو درخواست ہے اس کا کتنا دورانیہ ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو۔ تو اگر ہم اسی کی ہم بات کریں جو ہم جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں انوویٹر فاؤنڈر کی، کیونکہ اس سے جو پہلا کویشچن تھا وہ ہم نے ایک اس کو جنرلائز کر لیا اس طرح سے کہ اس میں ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ لوگ جو یہاں سے بزنس ویزا، یعنی وہ وہاں پر بزنس کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، جو کہ ان کا آلریڈی بزنس ایک چل رہا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ایسا کام ہے وہ وہاں پر کرنے جا رہے ہیں، کوئی ایسی اسائنمنٹ ہے جس میں کہ وہ انہوں نے کوئی وہاں سے کوئی چیزیں خریدنی ہیں یا بیچنی ہیں، وہ اس صورت میں جا رہے ہیں، تو اس کے لیے میں نے بتایا کہ یہ اس طرح سے ہوگا۔ اب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ بھی اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ تو اگر ہم اس کی بات کریں، جو پہلا سوال تھا یعنی کہ جنرلائز ہم نے جب اس کو کیا تو وہ ایک اسٹینڈرڈ وزٹر ویزا ہے جس میں ہم جو ایلیمنٹ ہے بزنس کا وہ بھی آ جاتا ہے۔ تو اس کا اگر ہم دیکھیں تو وہ کوئی 21 ڈیز میں یا میکسیمم 1 مہینے میں وہ اس کا جواب جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جس کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں، یعنی جو انوویٹر فاؤنڈر ہے، انوویٹر فاؤنڈر میں بھی اتنا ہی ٹائم لگتا ہے، مگر اس کا جب ہم بتا رہے ہیں کہ یہ سارا جو پروسیجر ہے، اپلیکیشن جب ہم کر دیں گے، اپلیکیشن کرنے کے بعد پھر انٹرویو بھی آ سکتا ہے۔ یعنی ایمبیسی یہ جاننا چاہتی ہے کہ جس بندے نے یہ سارا پروپوزل دیا ہے، ساری اپلیکیشن دی ہے، تو کیا یہ جو سارا عمل ہے یہ اس سے ہو کے گزرا بھی ہے، یا یہ کوئی اور بندہ ہے جس کا ہم انٹرویو کر رہے ہیں، یا اپلیکنٹ کوئی اور ہے، اور جو باقی جو کام ہے وہ کسی اور نے کیا ہے، کسی ایجنٹ نے کیا ہے، یا کسی وہاں کے کسی لائر نے کیا ہے، تو پھر وہ ایک بھرپور انٹرویو کرتے ہیں، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ انٹرویو کافی لمبا بھی ہو سکتا ہے، مطلب یہ 60 منٹ سے لے کر 90 منٹس کا بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی جو بزنس کا پروپوزل آپ نے دیا ہوگا، جو کہ انڈورس ہوا ہوگا، وہ سارے جو اس کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں، ایمبیسی میں بیٹھا ہوا جو ویزا آفیسر ہے
وہ سارے پوائنٹس ایک ایک کر کے یا جس طرح سے بھی اس کو مناسب لگے وہ ڈسکس کرتا ہے. اور یہ بات جو ہے یہ ہمارے ایکسپیرینس میں آئی ہے کہ ایمبیسی اس کا خاصا اچھا جو انٹرویو کرتی ہے. انٹرویو کر لینے کے بعد جب ان کو وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ وہی بندہ ہے اور یہ واقعی اس قابل ہے کہ یہ وہاں پر آئیں اور ان کو ہم وہاں پر جو ویزا دیں تو یہ وہاں پر آ جائیں گے اور یہ کام بھی کریں گے، تو پھر وہ ویزا دے دیتے ہیں. اور یہ ویزا انیشلی 3 سال کا ملتا ہے. 3 سال کی، اس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ویزا فیس بھی دے دی. اس کی 1191 پاؤنڈ جو ہے یہ اس کی فیس ہے اگر ہم آؤٹ سائڈ یو کے اس کو اپلائی کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر آگے اس کی جو انشورنس ہے وہ پے کرتے ہیں. وہ پے کرنے کے بعد پھر ہم اس کی اپلیکیشن دے دیتے ہیں. اس کے بینیفٹس کیا ہیں اور اس پہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے انوویٹر فاؤنڈر کے بارے میں کہ اس میں اپلیکیشن ہم نے فائل کر دی، فیس پے کر دی، اس کی جو IHS ہے وہ پے کر دی. وہ پے کرنے کے بعد انٹرویو ہو گیا، اب ویزا مل گیا. ویزا ملنے کے بعد اب ہم جس کے پاس انوویٹر فاؤنڈر ویزا ہے وہ وہاں پر کیا ایسے کام ہیں جو وہ کر سکتا ہے اور کون سے ایسے کام ہیں وہ جو نہیں کر سکتا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اس نے اپنے بزنس کی جو پرپوزل دی ہے اس میں جو کام ہے وہ سارے کام وہ کر سکتے ہیں. اور وہ اگر چاہیں تو اپنی ہی کمپنی میں، جو کہ ان کی کمپنی ہے، وہ اپنی کمپنی میں جاب کر سکتے ہیں. یعنی اپنی ہی کمپنی سے وہ سیلری بھی لے سکتے ہیں، وہ اس کے مالک بھی ہیں مگر وہ سیلف امپلائی بھی اس کے بن سکتے ہیں. اس طرح سے اور اپنے بچوں کو وہاں پر لے کے جا سکتے ہیں. بچوں کی جو ایجوکیشن ہے وہ وہاں پر ان کو دلوا سکتے ہیں. ان کی وائف پر یا جو اگر مین اپلیکینٹ وائف ہے تو ہسبینڈ پر کام کرنے کی بالکل کوئی پابندی نہیں ہے. وہ وہاں پر جو چاہیں وہ کام وہاں پر کر سکتے ہیں اور پاکستان آنے میں جانے میں انہیں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. اور یہ جو ویزا ہے اس میں کچھ بس 2-3 کام ہی ہیں. یعنی وہ سپورٹس پرسن نہیں بن سکتے، کوئی پروفیشنل جو کام ہے اس طرح کا وہ نہیں کر سکتے. باقی اس میں اگر دیکھا جائے تو خاصی جو لسٹ ہے وہ ان کاموں کی ہے جو وہاں پر رہ کے تو کر سکتے ہیں. انوویٹر فاؤنڈر پر ایک تو یہ ہے کہ ہم آؤٹ سائڈ اپلائی کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ کیا یہ ویزا وہاں پر رہتے ہوئے بھی اپلائی ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. اس کے لیے یہ ہے کہ کون کر سکتا ہے. اب ایک بندہ وہاں پر گیا ہے اور وہ وہاں وزٹر ویزا پر ہے. وزٹر ویزا والا بھی کیا انوویٹر فاؤنڈر پر شفٹ ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بڑا سمپل سا ہے کہ نہیں، وہ نہیں ہو سکتا. کوئی ایسا بندہ جو وہاں پر گیا ہے جس کا بچہ وہاں پڑھتا ہے اور وہ ایک ایسے بچے کا باپ ہے یا ماں ہے جس کو وہ جو چائلڈ اسٹوڈنٹ ہے، تو کیا وہ بھی اس کو شفٹ کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہے کہ جی وہ نہیں کر سکتا. کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جو ابھی وہاں پر گیا ہے اور جانے کے بعد اس کو خیال آیا کہ یار میں تو بڑا جو ہوں وہ انوویٹر ہوں اور میرے پاس یہ آئیڈیا بھی ہے تو میں کیوں نہ سوئچ کر جاؤں اور میں اسٹوڈنٹ ویزا سے ایک دم سے انوویٹر فاؤنڈر پہ آ جاؤں. اس کا جواب بھی ہے کہ وہ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی ڈگری مکمل نہیں کر لیتا. ڈگری مکمل کر لینے کے بعد اسٹوڈنٹ انوویٹر فاؤنڈر پر آ سکتا ہے. وزٹر جو ہے وہ نہیں آ سکتا. اور باقی بھی جو شارٹ ٹرم وہاں پر کوئی اسٹڈی کرنے کے لیے گیا ہے، کوئی شارٹ ٹرم کورس کرنے کے لیے گیا ہے، وہ بھی وہاں پر یہ ویزا نہیں لے سکتا. باقی جو لوگ ہیں اسٹوڈنٹ ہیں اور وہاں پر جو ورک پرمٹ پہ لوگ جاتے ہیں وہ اس پر چاہیں تو وہ کنورٹ ہو سکتے ہیں. بچوں کی وہاں پر جو ہیلتھ ہے وہ آلریڈی انشورڈ ہوگی. کوالیفیکیشن جو ہے وہ بچے وہاں پر لے سکتے ہیں. اسپاؤس کو وہاں پر کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے کام کرنے کا. یہ بیسکلی جو انوویٹر فاؤنڈر ہے یہ ہر کسی کے لیے بھی نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو
مطلب یہ ہر کوئی اس کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتا. ہاں اس میں ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ تھی جو میں چاہوں گا کہ جو ہمارے سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ اس میں انگلش لینگویج کا آنا بھی بہت ضروری ہے. یعنی اگر کوئی اسٹوڈنٹ وہاں پر پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو وہ وہاں اس کے جو لیولز ہیں یعنی کسی کو B1 چاہیے, کسی کو B2 چاہیے. جو یہاں سے ورک پرمٹ پہ جا رہا ہے عام طور پر دیکھا گیا ہے جو ورک پرمٹ ہولڈرز ہیں ان کو B1 لیول چاہیے ہے. B1 لیول کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو وہ 4.5 بینڈ 5 بینڈ تک وہ ہے اس کا جو لیول ہے. مگر جو انوویٹر فاؤنڈر پہ جائے گا وہ اکیڈیمیکلی اسٹرانگ ہونا چاہیے, اس کو انگریزی آنی چاہیے, اور اس کے لیے جو لیول انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ ہے B2 لیول. B2 لیول کی انگلش یعنی اس کو ایٹ لیسٹ 5.5 ہر موڈیول میں اسپیکنگ, ریڈنگ, رائٹنگ اور لسننگ میں اس کے ان چاروں موڈیولز میں 5.5 بینڈ سے کم اگر ہوگا تو وہ انوویٹر فاؤنڈر اپلائی نہیں کر پائے گا. تو یہ انوویٹر فاؤنڈر کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کو انگلش میں کم از کم اتنی جو اسکل ہے وہ اس کو ہو کہ وہ اس کا جو لیول ہے جب وہ ٹیسٹ کیا جائے تو وہ B2 ہونا چاہیے. اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو ہم انگلش لینگویج کے لیول کی بات کرتے ہیں تو اس کو ٹیسٹ کون کرے گا کہ اس کو انگلش کا جو لیول ہے وہ تو اس میں انہوں نے جو سیلٹ ہے یعنی کہ سیکیور انگلش لینگویج ٹیسٹ, اس میں کچھ ٹیسٹ ہیں جو اگر ہم دیکھیں جن میں آئلٹس آ جاتا ہے, PTE آ جاتا ہے, یہ ٹیسٹ وہ والے ہیں کہ جو سیلٹ میں آتے ہیں اور یہی ٹیسٹ اگر کریں گے تو وہ اس کی رپورٹ ہم وہاں پر پریزنٹ کر سکیں گے UKVI کو. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کی کال سنتے ہیں, ان کا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم جی, میں وقار بات کر رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ بزنس ویزا کے لیے مالی استحکام کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ جی ابھی جو سوال کیا گیا ہے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مالی استحکام جو ہے وہ ہم کیسے ثابت کریں گے. بڑا اچھا سوال ہے. اس میں جو اگر ہم اس کی بات کریں جو انوویٹر فاؤنڈر ہے تو اس میں تو مالی استحکام جو ہے وہ بس انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ بھی 1270 پاؤنڈ اگر آپ کے پاس ہیں 28 ڈیز کے لیے پڑے ہوئے ہیں تو آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ان کا جو سوال ہے اگر ہم اس کو براڈر اسپیکٹرم میں دیکھیں تو وہ شاید یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بزنس آلریڈی ایگزسٹنگ ہے, جو یہاں پر کوئی بندہ اگر کوئی کر رہا ہے بزنس اور وہ وہاں پر جانا چاہتا ہے, شاید اپنی کاروباری کوئی ایسی جو اس کی مصروفیت ہے یعنی کوئی چیز وہاں وہ بیچنے یا خریدنے جا رہا ہے تو وہ کس طرح کرے گا. تو اس کے لیے آسان جو حل ہے وہ ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ. بینک سٹیٹمنٹ جب ہم بات کرتے ہیں تو بینک سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف جب ہم نے کہیں پر جانا ہے تو کہیں سے پیسے اکٹھے کیے, ادھر سے ادھر سے پکڑے, اپنے بینک میں رکھوایا یہ بتانے کے لیے کہ میرے پاس پیسے ہیں اور ویزا اپلائی کر دیا. اور پھر کیا ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ویزا آفیسر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو پیسے آپ نے مجھے دکھائے ہیں یہ تو پیسے ایک دم سے آپ کے پاس آ گئے ہیں, پچھلے 6 ماہ میں تو آپ کی کوئی ٹرانزیکشنز ہی نہیں ہیں. یعنی یہ اگر کہیں کہ پچھلے 6 ماہ تو بینک اسٹیٹمنٹ خالی تھی تو ابھی آپ نے پیسے رکھوا دیے ہیں اور رکھوا کے میرے پاس آ گئے ہیں آپ ویزا لینے کے لیے, تو پھر وہ اس طرح کی ویزا اپلیکیشنز کو اتنا جو ہے ویٹیج نہیں دیتے. تو مالی استحکام ثابت کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کی ایک ٹرانزیکشنز کی ایک ہسٹری ہونی چاہیے. یعنی آپ جو بھی ویزا اپلائی کرنے والا ہے, جو اپلیکنٹ ہے جس سے آپ نے سوال کیا گیا, جب بھی آپ ویزا اپلائی کریں تو آپ کی کم از کم 2 بینک سٹیٹمنٹس ساتھ جانی چاہیے. 2 جن میں ایک تو ہو وہ جو کہ آپ کے بزنس کی ہے, 6 منتھس کی اسٹیٹمنٹ بزنس کی, جس میں کلیئرلی یہ آپ کا جو اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ ہے اس میں یہ لکھا ہو کہ اس اکاؤنٹ کے مالک آپ ہیں. یعنی اگر آپ کا وہ اکاؤنٹ
سول پروپرائٹرشپ کا ہے تو وہ لکھا ہوگا کہ جناب فلاں صاحب جو ہیں وہ یہ اکاؤنٹ مینٹین کر رہے ہیں اور وہ اس کے سول پروپرائٹر ہیں. اگر نہیں آپ کی کمپنی جو ہے وہ AOP ہے یعنی ایسوسیشن آف پرسن جس کو ہم کہتے ہیں, اگر وہ ہے جس میں آپ اور آپ کے جو دیگر ساتھی ہیں وہ بھی اس کے پارٹنرز ہیں آپ کے اور وہ بھی سگنیٹری ہیں, تو ان میں بھی آپ کا نام لازمی ہونا چاہیے کہ جی آپ بھی اس کے سگنیٹری ہیں اور آپ کے جو دوسرے مینیجنگ پارٹنر ہیں وہ بھی اس کے سگنیٹری ہیں. یہ چیز ہونی چاہیے. اگر آپ کی جو کمپنی ہے وہ پرائیویٹ لمیٹڈ ہے تو اس میں خاص طور پہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ کمپنی ہمارے ساتھ اپنا اکاؤنٹ چلا رہی ہے اور اس کے جو سگنیٹری ہیں یعنی جو چیک سائن کرتے ہیں وہ فلاں بندہ ہے. ایک تو یہ آپ کا ساتھ جانا ضروری ہے آپ کے مالی استحکام کو ثابت کرنے کے لیے, اور دوسری آپ کی اپنی پرسنل بینک سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک تو فنڈز یہ والے ہو گئے جو بزنس کے ہیں اور ایک فنڈز وہ جو کہ آپ کے پرسنل ہیں. آپ کی فیملی بھی ہے پاکستان میں, آپ کی جو فیملی کو بھی پیسے چاہیے ہوں گے بعد میں, تو یہ آپ کے جو ڈپینڈنٹس ہیں جو آپ پر یعنی جو آپ کی فیملی ہے تو وہ بھی سارے جو لوگ ہیں جب آپ نہیں ہوں گے تو انہوں نے بھی پاکستان میں رہنا ہے, گزارا کرنا ہے, تو ان کے بھی جو پیسے ہیں وہ آپ کے بینک میں ہونا ضروری ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ان سے آپ اپنا جو مالی استحکام ہے وہ ثابت کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کا جو سوال ہے اس کا ہم جواب دینے میں کامیاب ہوئے ہوں گے. اگر اس طرح کی بات نہیں ہے تو آپ ہمیں دوبارہ بھی سوال کر سکتے ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ اس سوال کا جواب آپ کو پیش کریں. بہت شکریہ, ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں نیکسٹ انفارمیشن کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.